نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ ذی الحج کے یہ آخری ایام ہیں جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو پیارے نبی کے دور داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اسلام لانے میں ان کا چوتھا نمبر ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ داماد ہیں۔ اور عام انسان جب اپنی بہن بیٹی کا کسی کو رشتہ دیتا ہے، اس شخص کے کردار کو، گفتار کو، اس کے کریکٹر کو، اس کی اچھی صفات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ کتنا ہی گیا گزرا کوئی انسان کیوں نہ ہو، وہ ہر ایرے غیرے سے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے مشکل ترین چیز جو ہے وہ رشتہ دینا یا لینا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان تب جا کر یہ مشکل فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونے والے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھا ہوگا، گفتار کو دیکھا ہوگا، ان کی شرافت کو دیکھا ہوگا، ان کے شرم و حیا کو دیکھا ہوگا، ان کی وفا کو دیکھا ہوگا، اور ان کی سخاوت کو دیکھا ہوگا۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ کا نکاح ان سے فرمایا۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھے، وہ پیارے نبی کا انتخاب۔ اور جو پیارے نبی کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، تو وہ پیارے نبی پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ وہ بد نصیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ پھر آپ کی یہ صاحبزادی اللہ کے امر سے جب فوت ہو گئی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ ان کو وہ جو شرف حاصل تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا، اور قیامت کے دن قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس درجے میں بھی تعلق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کام آئے گا، باقی کسی کا نسب کام نہیں آئے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نسب کام ہے۔ صحابہ اکرام نے محسوس کیا آپ کی پریشانی کو، فرمایا آپ تو عرب کے شہزادے ہیں،
آپ کو کئی لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے پیارے محبوب کی وہ جو نسبت تھی نا دامادی والی، اس سے محرومی پہ مجھے بہت دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دی۔ بہن بیٹیوں والے اس کا تصور فرما لیں کہ اگر ایک دفعہ رشتہ ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ اس رشتے میں کوئی اونچ نیچ ہو، کچھ مسائل ہوں، تو اسی صورت حال بن جائے تو دوبارہ سے کوئی انسان اس غلطی کو پھر نہیں دہراتا۔ اس طرح کی صورت حال بن جائے تو دوبارہ سے وہ انسان اس غلطی کو نہیں دہراتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ کیا تھا سو کیا تھا، ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن اب دوبارہ نہیں۔ ایک دفعہ آزما چکے، آپ ایک دفعہ دیکھ چکے، لیکن یہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوسری بیٹی کا جب رشتہ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان پہ اعتماد کتنا تھا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد دوسری بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہوگی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو پریشان دیکھا تو فرمایا عثمان میری تو یہ دو بیٹیاں تھیں، تو حضرت فاطمہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور حضرت زینب جو ہیں وہ عمر بن العاص کے نکاح میں پہلے سے ہیں۔ اب یہ دو بیٹیاں تھیں، یہ فوت ہو گئیں اور تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک فوت ہوتی جاتی اور میں دوسری آپ کے نکاح میں دیتا جاتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اس طرح اگر وہ فوت ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ جملہ ایک جملہ ہے بظاہر، اس جملے کے اندر جو اعتماد ہے، اس جملے کے اندر جو محبت ہے، جو خلوص ہے، یہ جملہ ایک گھنٹہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان پہ میں گفتگو کروں نا تو یہ جملہ اس سب پہ بھاری ہے، یہ ایک جملہ۔ غزوہ تبوک کفر اسلام کا یہ بڑا مارکہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ بھی تھا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی مدینے میں کوئی جو بھی یہود یا نصارہ لوگ تھے انہوں نے قیصر روم کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مختلف جنگوں سے گزرتے بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی یہ موقع ہے۔ قیصر روم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت پہ حملہ کر لیا جائے۔ تو قیصر روم نے ان غداروں کے کہنے پہ لشکر کشی کا ارادہ کیا، بڑا لمبا چوڑا لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوا۔ اس وقت کی سپر طاقت ہے اور اس کی طرف سے باقاعدہ سے حملے کا اعلان ہے اور تیاری ہے، اور تیاری کے ساتھ شام کی سرحد تک فوج لا کے اس نے جمع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاروں سے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد مشاورت بھی فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دشمن کے ناپاک قدم مدینے کی سرزمین پہ پڑنے نہیں دینے۔
اور اس کے لیے بھرپور تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے فنڈنگ کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس مہم کے لیے، اس غزوے کے لیے تیاری کی اور فنڈنگ کی اور چندہ جمع کیا۔ یہی موقع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لا کے لٹا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ٹوٹلی مال میں سے نصف لا کر پیارے محبوب کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 10,000 جو مجاہدین تھے، صحابہ تھے، ان کے لیے سارا انتظام کیا، سواری کا بھی انتظام کیا، خرچ کا بھی انتظام کیا، اسلحے کا بھی انتظام کیا، یہاں تک کہ جوتے کے تسمے تک کا انتظام کیا۔ 10,000۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، یہ پھر کھڑے ہو گئے، 1,000 اونٹ دوبارہ پیش کر دی۔ سواری کا مسئلہ بن رہا تھا، جگہ دور تھی، 750 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، شدت کی گرمی تھی اور صحرا کا سفر تھا، مشکل حالات تھے مسلمانوں کے۔ اگر کسی کے سر پہ لنگی تھی تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا تھا تو سر پہ لنگی نہیں تھی، کسی کا تہبند تھا تو کرتا نہیں تھا، کسی کا کرتا تھا تو تہبند نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہیں تھا، نیزہ تھا تو تلوار نہیں تھی، سواری نہیں تھی، 750 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا اور دشمن کو وہاں سرحد پہ روکنا تھا، اس کے ناپاک قدموں کو آگے نہیں بڑھنے دینا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 گھوڑے پیش کر دیے۔ دوبارہ اعلان کیا تو 1,000 دینار وہ پیش کر دیے۔ یہ موقع تھا کہ ان دینار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھال رہے تھے سب کے سامنے اور فرما رہے تھے، مَنظر عثمانہ ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا اس کو اس کا عمل نقصان نہیں دے گا، اس کی بخشش کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ تو اس غزوے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری، اور آپ وہاں سرحد تک پہنچے اور قیصر روم تو ایسا خوف طاری ہوا کہ مقابلے کی اس کو جرت بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ دشمن کو دور سے روکنا چاہیے، دشمن کو اپنے سر پہ آنے سے پہلے روکنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے پڑوس میں اسرائیل آ کر ایران پہ حملہ آور ہوتا ہے تو سب مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روکیں۔ 1,000 کلومیٹر کی سرحد ہے ہماری اور ایران کی، وہاں تک دشمن پہنچ چکا ہے، اس کو وہیں لگام ڈالنی چاہیے تھی، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے ثابت ہے کہ دشمن کو قریب سر پہ نہ آنے دو، دور ہی سے اس کو روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس تشریف لے آئے بغیر جنگ کے، اور اللہ نے ان کو اس وقت کی سپر طاقت قیصر روم اور اس کے لشکر کو اللہ نے ذلیل کیا، ناکام اور نامراد واپس پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی جدائی میں تو سارے بے چین بے قرار تو تھے، تو صحابہ کے سامنے وہ خواب بیان کر دیا۔ وہ پیارے نبی کا، جس نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے، لیکن اس خواب کے پورا ہونے کا جو وقت ہے وہ کب ہے اس کا تعین ابھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کر دیا، صحابہ کرام سارے تیار ہو گئے۔ فرمایا میں نے تمہیں خواب بتایا ہے، خواب کا ٹائم کون سا ہے، کب پورا ہونا ہے وہ تو نہیں بتایا، تم سارے تیار ہو گئے، اتنے بے چین تھے بیت اللہ شریف کی جدائی۔ چلو تم تیار ہو گئے، چلتے 1400 صحابہ کرام چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں دشمن نے روک لیا، مشرکین مکہ نے روک لیا اور وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے، مقابلہ کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بٹھایا، سمجھایا کہ ان کے لوگوں کو بتاؤ ہم احرام باندھ کر عمرہ کے لیے آ رہے ہیں،
ہم نے قربانی کے جانور بھی ساتھ رکھے جو بیت اللہ شریف میں ہم نے اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں، تو ہم جنگ کے لیے تو نہیں آئے، نہیں، وہ ضدی مشرک ڈٹے ہوئے تھے، ظاہر ان کی سرداری تھی، ان کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 جانثاروں پہ اپنی نظر دوڑائی تو نظر جا کے ٹکی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ عثمان اٹھیں اور جا کر میرا سفیر بن کر، میرا قاصد بن کر جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ہمارے احرام دیکھ لو، ہم یہ قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے کفر کے نرغے میں، اور اس وقت کی جو کیفیت تھی تو اس کو شاید بیان نہ کیا جا سکے کہ کفار کتنے طیش میں تھے، ان کے چھوٹے تو چھوٹے، بڑے بھی جذبات میں تھے۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ بڑوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جب چھوٹے جذبات میں تو بڑے سنبھالتے ہیں، اگر بڑے بھی جذبات میں آ جائیں تو چھوٹے بھی جذبات میں آ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا۔ امیہ ابن خراش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف لے آئے تو ان کی سواری سے اونٹ سے گرا دیا انہوں نے، اور ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ وہ گرتے پڑتے کسی طرح بچ کے واپس چلے گئے کہ یہ صورتحال ہے، ان کے چھوٹے بڑے سارے ہی دیوانے ہوئے ہیں، پاگل ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ان حالات میں تشریف لے گئے اور جا کر ان سے مذاکرات کیے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا عثمان آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ ایسے کریں آپ عمرہ کر لیں تو باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان عمرہ کر لے، تو اس پہ وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتی طور پہ قید کر لیا، محصور کر دیا، کافی وقت تک اطلاع نہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثار سارے پریشان، پھر یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے صحابہ اکرام پہ کیا گزری، اس وقت کیا کیفیت تھی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سب سے فرمائے کہ آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم نے حضرت عثمان کا انتقام لیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی تھی، بیعت الرضوان، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی تھی۔ 1400 لوگ حضرت عثمان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب نے کر لی تو پیارے محبوب نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد سے معلوم ہوا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی، حضرت عثمان خیریت سے آ گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کلی علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ اپنے پیارے کو جتنا علم دیتا ہے اللہ کے پیارے کو اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ تو ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تردید فرما دیتے۔ بہرحال حضرت عثمان تشریف لے آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا نا تو حضرت عثمان نے اس ہاتھ کا بہت خیال رکھا پھر، اور اس ہاتھ کی بیعت بھی نہیں ہونے دی، اس ہاتھ کو نجاست میں ملوث نہیں ہونے دیا، مقام نجاست پہ نہیں ملوث ہونے دیا۔ اس کو اتنا ادب کرتے تھے کہ پیارے نبی نے میرا ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اور پھر اس ہاتھ سے اللہ نے جو کام لیا، تو یہ قرآن آپ کے سامنے جو جمع ہے تو اس ادب والے ہاتھ نے اس قرآن کو جمع کیا ہے، جس سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ راضی ہو چکا ایمان والوں سے جب اس درخت کے نیچے آپ کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم تھا ان کے دلوں کے اندر جو خلوص ہے اور جو تقوی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت ہے، اللہ کو معلوم تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول ان پہ فرمایا۔ واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کو قریب کی فتح عطا فرمائی، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب اور بنیاد، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوا۔ تو یہ آیت اس وقت اتری تھی۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو باقی خلفاء نے بیت المال سے بقدر ضرورت وظیفہ دیا،
تفصیل کا وقت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. مدینے سے باہر صلاح کے مقام پہ انہوں نے گویا کہ اس وقت کھڈی لگائی, کھڈی جس کو آج کل کی زبان میں کپڑے کا کارخانہ کہہ لیں, اور وہاں پر مٹیریل اور کچھ مزدوری دے کر آپ آتے کپڑا اٹھا کے لے آتے. وہ کپڑا منڈے پہ ڈالتے, کندھے پہ ڈالتے, پھیری لگاتے تھے. تو جب خلیفہ بنے تو جانے لگے تو حضرت عمر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا, فرمایا کہ تیرے کندھوں پہ پوری عمر کی ذمہ داری آ چکی ہے, اب یہ کام آپ نہیں کر سکتے, آپ خلافت کی ذمہ داری نبھائیں گے, آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کرتے ہیں. بہت مختصر تھا وظیفہ, 25 دینار کا ذکر آتا ہے یا درہم کا کہ وہ وظیفہ مقرر ہوا. انہوں نے مختصر سے وظیفہ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وظیفہ لیا, لیکن جب حضرت عثمان کی باری آئی تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے وظیفہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے مجھے مالی اتنی وسعت دی ہے کہ مجھے بیت المال سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی وظیفہ لیا بیت المال سے, حضرت عثمان نے نہیں لیا. اور پھر ان کے خلاف جو سازش ہوئی, عبداللہ ابن سبا یہودی تھا بنیادی طور پہ, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں میں داخل ہوا اور مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے خلاف اکسایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اکسایا. یہود آج کس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کارروائیاں کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ایران کا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے جاسوس اور ان کی وہ جو خاتون ہیں وہ مسلمان بن کر اسلامی لباس پہن کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح اس نے کارروائی کی, باقی جو جاسوس ہیں ان نے کس طرح حرکت کی. اس سے ہی عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کا لباس اور لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش تیار کی اور کہا کہ یہ جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دیتا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کو نوازتا ہے. اور قرآن شریف جو ہے تو ایک حضرت زید ابن ثابت والا قرآن کو اس نے محفوظ کر کے سب جگہ پھیلا دیا اور باقی سب قرآن شہید کر دیا. یہ تو امت پہ احسان تھا کہ ایک قرأت پہ امت کو جمع کیا انہوں نے, مختلف قرأتوں میں لوگ پڑھتے اختلاف ہوتے, اور یہ ساری ان کی جھوٹی بات ہے. حضرت عثمان تو خلافت ملنے سے پہلے بھی غنی تھے اور خلافت ملنے کے بعد بھی غنی تھے. وہ پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور بعد میں بھی خدمت کرتے تھے. اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے یہ الغار کی. مدینہ طیبہ پہ ان کا محاصرہ ہوا, 40 دن تک ان پہ پانی بند, کھانا بند, مسجد نبی شریف کے دروازے بند. اور حضرت حسن حسین ان کے دربان, ان کے محافظ اور باڈی گارڈ تھے. حضرت علی نے اپنے لفظ جگر دونوں کو فرمایا کہ اپنے چچا کے ساتھ رہو, خالو کے ساتھ رہو. اور گویا کہ مکتب عثمان سے یہ سبق سیکھ کر انہوں نے کربلا میں دہرانا تھا, تو یہاں انہوں نے یہ سبق سیکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا اور حضرت حسن زخمی بھی ہوئے. آخرکار بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا گیا. 3 دن تک ان کی لاش پہ کور کفر پڑی رہی. حضرت حسین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی مناسبت. تو اس لیے میں تو شاید تفصیل پہ جانا چکا, لیکن چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دونوں ہی مغفور اور مرحوم عثمان و حسین, دونوں ہی مغفور و مرحوم عثمان و حسین, دونوں صابر دونوں ہی مظلوم عثمان و حسین. کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین, کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین. ایک ذوالنورین ہے اور ایک نور العین. نبی کے طاعت شعار عثمان, نبی کے خدمت گزار عثمان, نبی کے دوہرے داماد اور دوست عثمان, علی کے ہم زلف و یار عثمان. حیا میں کامل, وفا میں کامل, رضا میں کامل, سخا میں کامل, نجیب و علی وقار عثمان, صابر و بردبار عثمان. اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ اکرام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.